إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ جس کی توفیق سے ہم اس نیک کام کو شروع کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہیں سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی نیک کاوشوں میں برکت عطا فرمائے اور انہیں ان کے نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہماری اس چھوٹی سی نیکی کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو تھمب نیل سے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں۔ یہ 4 سوال یاد کریں گے اور پورے قرآن کو تجوید سے ایزیلی پڑھنا سیکھیں گے۔ ہمارے تجوید کورس میں تختی نمبر 5 آج کے سبق میں شامل ہے، اور اس کا نام ہے تنوین۔ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین والے حرف کو غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جو بالکل بگنر ہیں، جن کو نہیں معلوم کہ غنہ کسے کہتے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ناک میں 1 الف کے برابر آواز کو روکنا۔ جیسے پہلا لفظ میم، میم 2 زبر من، اس میں جو اینڈ پر نون کی آواز ہے، اس کو ہم نے آواز میں ٹھہرائے رکھنا ہے۔ جتنی دیر میں ہماری سلو ایک فنگر ایزیلی اوپن ہو جائے، اتنی دیر تک ہم آواز کو ناک میں روکے رکھنا ہے۔ آج کا سبق بہت اہم ہے، بہت ہی سمجھنے والا ہے، لیکن اگر آپ تسلی سے سمجھیں تو بہت ہی آسان ہے۔ ہر 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش پر غنہ نہیں ہوتا۔ اس کے کچھ رول ہیں، فارمولاز کہہ لیں، وہ ہیں کہ تنوین پر غنہ ہوگا اور کس پر نہیں ہوگا۔ اس کی 4 اقسام ہیں غنہ کی، لیکن میں آپ کو بہت ہی آسان وے میں سمجھاؤں گی۔ آج کی تختی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم صرف 4 سوال یاد کریں گے، جس کی مدد سے ہم تختی بہت ہی آسانی سے سمجھ سکیں گے، اور یہ 4 سوال آپ کو صرف اس تختی میں ہی نہیں بلکہ پورے قرآن پاک کی تجوید میں کام آئیں گے انشاءاللہ، اور تجوید کو آپ کے لیے بالکل ہی آسان بنا دیں گے۔ آج کے سبق میں ہم صرف سوالات ہی نہیں یاد کریں گے، ان کا استعمال انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ چلیے ان سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ سوال ہیں کون سے۔ سب سے پہلا سوال ہے حروف حلقی۔ حروف حلقی وہ حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، انہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ حمزہ، ہا، یہ 2 حروف ایک جگہ سے ہی پروناؤنس ہوتے ہیں، یعنی حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے جو سینے کی طرف ہے، اس سے ان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے عین، ہا، یہ سینٹر میں لکھے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ حلق کے سینٹر والے پارٹ سے پروناؤنس ہوتے ہیں، سینٹر والے حصے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ ان کا مخرج حلق کا درمیان والا پارٹ ہے۔ نیکسٹ ہے غین، خا، یہ حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین، خا۔ کوشچن ہے حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ وہ حروف ہیں کہ جب ہم ان پر آ کر رکتے ہیں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے، یعنی آواز وائبریٹ ہوتی ہے، آواز کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے، آواز پلٹ کر آتی ہے۔ قلقلہ کے معنی یہ ہیں، تو آسانی سے یاد ہو سکے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا ایک ورڈ بنا لینا ہے۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ اگر اس کو آپ ایک ورڈ بنا لیں تو یہ بنتا ہے کتب جدی۔ آپ ایک ورڈ کو یاد کر لیں تو آپ کو ترتیب سے یاد ہو جائے گا اور آسانی سے بھی یاد ہو جائے گا۔ ہمارا 3rd کوشچن ہے حروف یرملون۔ حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، اور ان حروف کو بھی اگر آپ ایک ورڈ بنا لیں تو یہ یرملون ہیں۔ یرملون کو
اوپن کر کے پڑھیں گے. اگر اس کو ہم توڑ کے پڑھیں گے تو یہ یرملون ہی ہے. اس کو کھول کر پڑھیں گے تو یا رو یر میم لام واو نون ملون یرملون ایک ورڈ بنتا ہے یرملون. آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے تو آپ کو یہ آسانی سے یاد ہو جائے گا. آج کا 4تھ کوشچن ہے حروف مدہ. حروف مدہ کون سے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. آج کے سبق میں صرف یہ 4 سوال یاد کرنے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم ان کا یوز کریں گے، ان کو استعمال کر کے تجوید سیکھیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کو سبق سے ریلیٹڈ کوئی سوال کرنا ہو، کچھ پوچھنا ہو، کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کے جواب انشاءاللہ ضرور دینے کی کوشش کروں گی. آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اللہم فتح لی فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. هم خير من